नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين عماد الكلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلوات محمد واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش اعزاز، مرحوم کی سال ثواب کے لیے مجلس اعزاز مولانا مجلس چھیڑو اور باقی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم میں بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے اصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ اگر آپ لغت میں جا کے تلاش کریں تو آپ کو مجلس کے مختلف معنی نظر آئیں گے۔ یعنی مجلس اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں مجمع کو جمع کر لیا جائے وہ مجلس ہے، جہاں عوام اکٹھی کر لی جائے وہ مجلس ہے، جہاں لوگوں کو بلا لیا جائے وہ مجلس ہے، جہاں احباب کو بٹھا دیا جائے وہ مجلس ہے، جہاں خانوادے کے افراد کو جمع کر دیا جائے وہ مجلس ہے۔ مگر یہ سارے معانی مجلس کے کربلا سے پہلے تھے، اب کربلا کے بعد مجلس کے معنی بدل گئے۔ اب جب مجلس کا تصور ذہن میں آتا ہے تو یہ نہیں آتا کہ مجمع جمع کیا جائے، بلکہ جہاں حق و باطل کے درمیان امتیاز کیا جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ جہاں یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ جہاں رانگ اور رائٹ میں تمیز پیدا کی جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ جہاں ظالم اور مظلوم کے درمیان امتیاز قائم کیا جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اس منبر کے تقدس کی قسم، اگر جناب زینب ہمارے حوالے مجلس حسین کر کے نہ جاتی تو قیامت تک دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ سر کاٹنے والے کون تھے، سر کٹانے والے کون تھے، گھر لوٹنے والے کون تھے اور گھر لٹانے والے کون تھے۔ یہ مجلسیں ہی ہیں جو دنیا کو قیامت تک کے لیے بتائیں گی کہ یاد رکھو ہلاکتوں کی دنیا اور ہے، شہادتوں کی کائنات اور ہے۔ صلوات پڑھے تو محمد تو اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیتا ہوں، چونکہ ایک بھی اس مجمع کے اندر ایسا نہیں ہوگا جو اس آیت کا حافظ نہ ہو۔ الحمدللہ سب اس آیت کے حافظ بیٹھے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ، ذرا زور سے پڑھیں، آیت پڑھنے کا سوال۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سب کو یاد ہے؟ الحمدللہ سب کو یاد ہے۔ علماء بیٹھے، اکابرین بیٹھے، آپ جائیے اور ابھی جا کے قرآن مجید میں تلاش کیجئے گا اس کا معنی۔ اس پوری آیت میں بھی کہیں لفظ موت نہیں آیا۔ جو ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس میں کہیں بھی موت نہیں ہے۔ کیا ہے وہ صاحب موت؟
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ موت کہاں ہے؟ مگر اس آیت کا کمال یہ ہے، لیکن میں پہلا لفظ آپ کی بارگاہ میں سرو کر رہا ہوں، آدھا گھنٹے سے زیادہ آپ کی بارگاہ میں نہیں رہوں گا، بہت جلدی نہیں پڑھ چھوڑوں۔ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ موت نہیں ہے، مگر جب یہ کانوں سے ٹکراتی ہے تو تصور موت پیدا کر دیتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ آیت میں لفظ موت نہیں ہے، مگر جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے کہ ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے تو تصور موت پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین کی آواز آپ کی آواز کان میں آئے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی درود پڑھ رہا ہوگا، یہی ہے نا تصور۔ آپ کے کان میں تو اللہ بھائی کوئی نماز پڑھ رہا ہے شاید، کہ کسی کے یہاں فاتحہ کا پروگرام ہے، مگر یہ واحد آیت ہے، یہ جب بھی پڑھی جاتی ہے تصور کیا ہوتا ہے؟ اور عموماً اس آیت کو مجلس کے لیے موضوع بحث نہیں بنایا جاتا، چونکہ ہمارے یہاں ذاکری کا اصول یہ ہے کہ یہ آیت عشرے میں پورے 10 دن نہیں پڑھی جاتی، صرف آخری دن روز عاشور خطیب آتا ہے اور ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے اِنَّا لِلَّہ اور مجمع رونا شروع کر دیتا ہے۔ تصور یہی بن گیا ہے کہ جہاں رونا ہے وہی آیت پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھنا آیت رونے کے لیے نہیں ہے، آیت سوچنے کے لیے ہے۔ آیت رونے کے لیے نہیں آئی، آیت سوچنے کے لیے آئی ہے کہ سوچیں کیا ہے اس آیت میں۔ قرآن مجید میں صاحبان نظر لوگ بیٹھے ہیں، قرآن مجید میں 145 مقامات وہ ہیں کہ جہاں لفظ موت آیا ہے۔ کتنے؟ ذرا زور سے بولیے۔ 145 کم ہے؟ 145 مرتبہ لفظ موت آیا اور اس میں سے چند آیات وہ ہیں جس کے حافظ آپ سارے بیٹھے ہیں۔ مثلا میں کہوں کل نفس، سب کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ الذی خلق الموت، الحمدللہ سب کو یاد ہے؟ فتمنوا الموت ان کنتم، سب کو یاد ہے؟ مگر میرا چیلنج ہے اس اتنے بڑے مجمع میں، آج تک آپ کو 60-70 سال ہوگی اور صاحب کو 50 سال ہوگی، آپ نے ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ جس نے سنا ہو اپنی زندگی میں کہ کسی کے مرنے کی خبر آئی اور سامنے والے نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہہ دیجیے بھائی علامت موتی تو ہے، کہیے کیا کوئی گریبان پکڑ لے گا؟ کوئی گریبان تھوڑی پکڑ لے گا، آپ کو اعلان موتی تو کرنا ہے۔ نہیں جی چلیے کوئی دوسری آیت، 45 آیتوں میں سب کو یہ ایک آیت لے آئیے جس میں لفظ موت نہیں، کوئی بھی مرے، اچھا کمال یہ نہیں ہے کوئی بھی مرے، کسی فرقے میں مرے، اسلام میں 73 فرقے ہیں، حنفی مالکی حنبلی شافعی قادری، کسی کے یہاں بھی مرے آیت یہی پڑھی جاتی ہے۔ چلو بھیا ایسا کر لو شیعہ یہ پڑھیں، اہل سنت وہ پڑھیں، حنفی یہ پڑھیں، مالکی یہ پڑھیں، شافعی یہ پڑھیں، حنبلی یہ پڑھیں، تو ہر آدمی کا جواب جو ہوگا مولانا سنیے فقہ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہے، فقہ میں تو اختلاف ہے مگر قرآن میں اختلاف نہیں ہے، سب کوئی آیت پڑھتے ہیں، سب کے یہاں کوئی سورہ حق پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو اللہ 145 آیتیں روک کر یہ آیت جو پڑھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس آیت میں کچھ ایسا پیغام ہے کہ جو اللہ نہ بے وجہ تھوڑی ہے، شریعت بیوقوفوں کے لیے تھوڑی آیا، بیعقلمندوں کے لیے آئی ہے، تو یہ آیت جو پڑھائی جا رہی ہے اب اس کا ترجمہ سنیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مولانا ذیشان صاحب بہترین استاد ہیں ادبیات کے، جب پوچھیے آ جائے اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس میں موت ہے، یہ جتنے یہاں ہیں سب کو پلٹنا ہے، مجھے مظفر نگر پلٹنا ہے، مولانا کو محل پہ پلٹنا ہے، آپ کو میمن پلٹنا ہے، انہیں بنگلور پلٹنا ہے، انہیں سہارنپور پلٹنا ہے، سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کو پلٹنا ہے، مگر کیسے پلٹنا ہے؟ جیسے تمہیں یہاں سے پلٹنا ہے؟ نہیں، یہاں سے جو تمہیں پلٹنا ہے تم گھر سے طے کر کے آئے ہو کہ مجلس کے بعد کتنی دیر رکو گے، ایک دم پلٹو گے یا تھوڑی دیر کے بعد پلٹو گے؟ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے کہ نہیں، یہ نماز گھر آ کے پڑھیں گے، ہمیں کھانا کھانا ہے کہ نہیں، یا آگے کھائیں گے، یہ ہماری
پلٹانی ہے. اللہ نے کہا تم سب کو پلٹنا ہے. اچھا آیت یہ آ جاتی کہ تم سب کو پلٹنا ہے؟ نہیں, آیت میں جانے سے پہلے آنے کا تذکرہ ہے. ہم سب اللہ کی جانب سے آئے, واپس اللہ ہی کی جانب جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت تو ایک ہے, مگر اس ایک آیت میں دو سفروں کا تذکرہ ہے. انسان کے آنے کا بھی تذکرہ ہے, انسان کے جانے کا بھی تذکرہ ہے. اس ایک آیت میں انسان کے آنے کا بھی تذکرہ ہے, انسان کے جانے کا بھی تذکرہ ہے. اللہ جانے کا تذکرہ کرتا, آنے کا نہ کرتا, تب بھی بات ہو جاتی. نہیں, پہلے آنے کا پھر جانے کا. پروردگار کے آنے کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیونکہ جس کی سمجھ میں آنا نہیں آئے گا اس کی سمجھ میں جانا بھی نہیں آئے گا. جو آنے کو ہی نہیں سمجھا جانے کو سمجھے گا. میں مظفر نگر سے چلا, یہاں پہنچ گیا. اب جب میں یہاں سے چلا, میں نے اپنے ڈرائیور کو بولا کہ سنو اب اس راستے سے نہیں جائیں گے. وہ کہنے لگا مولانا کیوں؟ میں نے کہا کیا تم نے آتے ہوئے نہیں دیکھا راستہ کتنا ٹوٹا ہوا تھا, سڑک میں کتنے گڑھے تھے, کتنے. اس کا مطلب ایک عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو آنے سے جانے کا اندازہ لگا لے. عقل مند آدمی کی پہچان یہ ہے, سمجھ میں آئے بولیے گا, عقل مند آدمی کی پہچان یہ ہے کہ آنے سے جانے کا اندازہ لگا لیتا ہے. اب مولا کائنات کا ایک قول سنیے, فرماتے جوانی 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 اس بلندی کا نام ہے کہ جو پہاڑ کی اختتام پر ہوتی ہے, جہاں پہاڑ ختم ہوتا ہے وہ کیا مولا نے کہا یہ جوانی ہے. کیوں کہا جوانی؟ کہا کہ اس لیے کہ تم چڑھ کے تو یہاں تک آ گئے ہو. اب اگر عقل مند ہو تو اترنے کا اندازہ لگا لو. آئے ہو تو جانا ہے, آئے ہو تو جانا ہے, جیسے آئے ہو بالکل ویسے ہی جانا ہے, کوئی فرق نہیں ہوگا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ ہم آئے ہیں علی کا الگ انداز سے, جائیں گے الگ انداز سے. اسلام نے کہا نہیں, جیسے اللہ نے بھیجا ویسے بلائیں گے. میں نے کہا دلیل؟ کہا دلیل دے. جب تو پہلے دن اس دنیا میں آیا تو تیری کیفیت کیا تھی؟ ہاتھ تھے؟ میں نے کہا تھے. پاؤں تھے؟ میں نے کہا تھے. زبان تھی؟ میں نے کہا تھی. آنکھیں تھی؟ کان تھے؟ جب جائے گا یہ سب کچھ ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا. اللہ نے کہا جیسا پہلے دن تھا ویسا ہی آخری دن ہوگا. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ سنیا کہہ کہ سن, جب پہلے دن آیا ہاتھ تھے مگر وہ چیز اٹھا نہیں پا رہے تھے, پاؤں تھے مگر چل نہیں پا رہے تھے, زبان تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی, کان تھے مگر سن نہیں پا رہے تھے. آخری دن بھی ایسا ہی ہوگا, ہاتھ ہو کے اٹھا نہیں پائے گا, پاؤں ہو کے چل نہیں پائے گا, زبان ہوگی حد ہو گئی. جب پہلے دن آئے تو تمہاری حیثیت اتنی نہیں تھی کہ تم اپنی جگہ خود بدل دو. جس نے جہاں اٹھا کے لے جا لیا لیٹ گئے. آخری دن بھی ایسا ہی ہوگا, جگہ بدل نہیں پاؤ گے, جہاں چاہو گے رشتے دار لے جا دیں گے. جب آئے تو خود غسل مولود نہیں لے پائے, جب جاؤ گے تو مسئلیت محیط نہیں لے پاؤ گے, جب آئے تو خود لباس نہیں پہن پائے, جب جاؤ گے تو کفن نہیں پہن پاؤ گے. سمجھ کہ جیسا آیا ویسا جائے گا. اب ایک جناب سن کے بات آگے بڑھتا ہے. اللہ نے کہا سن, جب میں نے تجھے پہلے دن اس دنیا میں بھیجا پہلے ہی دن اپنی قدرت کا اعلان کر دیا, تم سب کی قربت کا اعلان کر دیا. کیسے؟ کہ جب تم پہلے دن اس دنیا میں گیا تو تیرے پاس سب کچھ تھا مگر تیری حیثیت اتنی نہیں تھی کہ تم میری بارگاہ میں یہ کہہ دیتا کہ پروردگار مجھے مولانا کے گھر میں نہیں جانا, ماسٹر کے گھر میں جانا ہے, ماسٹر کے گھر میں نہیں جانا, کلیکٹر کے گھر میں جانا ہے, کلیکٹر کے گھر میں نہیں جانا, پروفیسر کے گھر میں جانا ہے. حد تو حد یہ تھی کہ تو یہ نہیں کہہ پا رہا تھا کہ مجھے سردی میں نہیں جانا, گرمی میں جانا ہے, گرمی میں نہیں جانا, سردی میں جانا ہے. اور آگے تیری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ تو یہ کہہ دیتا مجھے اس گاؤں میں نہیں, اس شہر میں جانا ہے, اس ضلع میں نہیں, اس قصبے میں جانا ہے. ہم نے پہلے ہی دن بتایا کہ ہم ہیں, تو ہے. ہم نے جب چاہا, جہاں چاہا, جیسے چاہا, جس کے گھر میں چاہا, جس زمین میں چاہا تجھے بھیج دیا. پھر سن لیجیے, جب چاہا, جیسے چاہا, جس کے گھر میں چاہا, جس زمین میں چاہا
جائیں گے کلیئر ہے کہ نہیں؟ اس نے جب چاہا جہاں چاہا جس شہر میں چاہا جس گاؤں میں چاہا جس گھر میں چاہا جس زمین میں چاہا بھیج دیا. جب چاہے گا جہاں سے چاہے گا جس گھر سے چاہے گا جس ضلع سے چاہے گا جس زمین سے چاہے گا واپس بلا لے گا. آپ کی رائے لے گا بلانے سے پہلے؟ ایک آدمی سعودیہ میں رہتا ہے چلکانے کا, ملک الموت اس کے پاس جائے, کہاں مرنا پسند کریں گے؟ کہا چلکانے. دلی میں ہو کوئی, کہاں مرنا پسند کریں گے؟ چلکانے. کہاں مرنا کیوں؟ ہر آدمی اپنی زمین. اللہ نے اتنا بھی نہیں پوچھا. اچھا نہ آنے میں پوچھا نہ جانے میں. اب میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے, ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. آپ کی آنے میں چلی؟ بولیے بھائی, آپ کی آنے میں چلی؟ زور سے بولیے. جانے میں چلے گی؟ کلیئر ہے؟ تو پھر سوچو کہ جب نہ آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں چل رہی ہے, پھر اگر تو چل رہی ہے. یہ تو پوچھو نا, نہ تمہاری آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں, سینہ کھلا کے گھوم رہا ہے. اگر تو چل رہی ہے, غرور کیوں چل رہا ہے, گھمنڈ کیوں چل رہا ہے, یہ دشمن پروریاں کیوں ہو رہی ہیں, یہ اناد کی محفلیں کیوں سج رہی ہیں, یہ حقیقتوں کی انجمنیں کیوں سجائی جا رہی ہیں؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا, بھائی صاحب جب نہ تمہاری آنے میں چل رہی نہ جانے میں تو کہاں پہ کود رہے ہو؟ کہنے لگا پتا ہے نہ ہماری آنے میں چلے گی نہ جانے میں. میں نے کہا پھر یہ سب غلط کام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے پر 50 سال تو میری پوری چل رہی ہے. یہ نکلا وہ ساری خطرہ اس چیز پہ کود رہا ہے کہ 50 سال میری چل رہی ہے. لو بھائی 50 سال کو کود رہا ہے. میں نے کہا پروردگار یہ جو پوری کائنات بگڑی ہوئی ہے تو اس لیے کود رہی ہے کہ 50 سال اس کے پاس ہے. اللہ نے کہا ان سے 50 سال کی گارنٹی لے لیں. دو ہے کسی کے پاس؟ میں نے جا کے پوچھا, بھائی صاحب آپ کے پاس 50 سال کی گارنٹی ہے؟ اللہ نے کہا 50 مہینے کی لے لیں. میں نے کہا 50 نہیں, 50 مہینے. اللہ نے کہا 50 ہفتے, 50 دن, 50 گھنٹے, 50 سیکنڈ, 50 سانس, 50 لہجے. آپ میں سے ایک آدمی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میں مجلس کے بعد اٹھ کے وہاں چلا جاؤں. میں نے ممبر کے اوپر بھی مرتے ہوئے دیکھے, ممبر کے نیچے بھی مرتے ہوئے دیکھے. ہے کوئی گارنٹی؟ نہیں. اچھا آپ کے پاس نہیں ہے یا پرانے زمانے میں بھی نہیں تھی؟ شاید ہماری وجہ سے نہیں, پرانے زمانے میں نہیں. جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی نا, ظاہری حکومت ملی تو آپ نے پائیدار جو ہے وہ کوفے کو بنایا. حضرت علی کو جب حکومت ملی 3 دور گزرنے کے بعد تو آپ نے دارالحکومت پائیدار جو بنایا اس سے بنایا کوفے کو بنایا. مولا کائنات دن میں کوفے میں آئے, پہلی رات ہے حضرت علی کی کوفے میں. سنتے رہیے گا, فرسٹ نائٹ حضرت علی کی کوفے میں. آدھی رات گزری, رات کے 2-2:30 بجے حضرت علی اٹھے, ردا دوش میں ڈالی, دارالعمارہ آ گئے. دارالعمارہ وہ آفس, وہ جگہ جہاں سے پوری حکومت چلائی جاتی ہے. آپ آئے, دروازے پہ کھڑے ہوئے کیونکہ دروازہ بند تھا. آپ نے آواز دی, فلاں فلاں فلاں. اب علی آواز کسے دے رہے ہیں؟ اگر آواز دے رہے ہیں مولا کسے دے رہے ہیں اس وقت؟ جو اندر ہے. آواز اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ کوئی جاگ رہا. پتہ چلا کہ جسے علی آواز دے رہے تھے وہ سو گیا. علی کسے آواز دے رہے تھے؟ وہ جو چوکیدار تھا دارالعمارہ پہ, علی اسے آواز دے رہے تھے, وہ سو گیا. اب میں ایک جملہ کہا, فرش اعظم پہ بیٹھ کے دعا کیجیے گا کبھی چوکیدار نہ سوئے. کسی کو کبھی چوکیدار نہ سوئے, کیونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ جس ملک کا چوکیدار سوتا ہے اس ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جس پردیش کا چوکیدار سوتا ہے اس پردیش کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جس خاندان کا چوکیدار سوتا ہے خاندان کا بیڑا غرق. جس گھر کا چوکیدار سوئے, اور اگر عقیدے کا چوکیدار سو جائے تو آخرت کا گھر. اب وہ سو رہا, مولا کائنات نے آگے تک بلوا کی, وہ اٹھا. پہلی رات حضرت علی دروازہ کھولا, سامنے مولا کائنات ہے. اس نے آسمان کی طرف دیکھا, اس نے کہا ابھی تو تیسرا پہر ہے, علی آ گئے, نماز پڑھا, 2-2:30 بجے. اس نے کہا مولا ہاں, اور یہاں اس وقت؟ مولا نے کہا کہ زکات آئی ہے, زکات آئی ہے. اب یہ لفظ تو آپ کو سنا سنا ہے لگ رہا ہوگا کیونکہ بہت دن ہو گئے زکات کا نام سنے ہوئے. کیا زکات آئی ہے؟ اس نے کہا
ابھی اتار کے گئے زکات. مولانا نے کہا میں اسی لیے آیا. کہنے لگے مولانا میں سمجھا نہیں, زکات آئی آپ بھی آ گئے. یاد رکھیے گا چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. چوکیدار پرانا تھا, علی ظاہری خلافت میں علی نئے تھے. چوکیدار پرانا تھا, ماضی کے تجربات کیے تھے. اس نے کہا مولا آپ رات کے وقت خیریت تو ہے؟ حضرت علی نے کہا زکات آئی ہے. اس نے کہا زکات آئی ہے, ابھی اتار کے ان کے جانے کے بعد میں سویا. علی نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں کہ زکات آئی ہے. اس نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کیوں آ گئے, زکات تو آتی ہے, تو خلیفہ نہیں آتا, آپ کیوں آ گئے؟ علی نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ زکات ان لوگوں تک پہنچاؤں جن کا حق ہے. کیا زکات ان لوگوں تک پہنچاؤں جن کا حق ہے. اس نے کہا تو کیا زکات بانٹنے آئے ہیں؟ تو مولا نے کہا زکات بانٹنے آئے ہیں. اس نے کہا مولا کیا زکات بھی بڑھتی ہے؟ کہاں بیٹھی, کیا زکات بھی بڑھتی ہے؟ چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. چوکیدار کا یہ کہنا کہ زکات بھی بڑھتی ہے ماضی کی تمام شخصیت کا آئینہ دکھا گیا, اور اس نے بتایا کہ پرانے والوں میں علی میں فرق ہے. پرانے والے بٹورنے آئے تھے, علی بانٹنے آیا ہے. سب محمد والے محمد. جناب یعقوب نے کہا اچھا دوسرا نمائندہ, آپ کی داڑھی سفید ہوئی تھی؟ ہاں سب کی ہوتی ہے. کہا میرا دوسرا نمائندہ تھا کہ کہنے والا. کہا تیسرا, آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی تھی؟ کہاں ہوئی تھی؟ کہا وہ تیسرا نمائندہ ہے. چوتھا نمائندہ, کہا بدن میں کمزوری آئی تھی؟ آئی تھی. کہا میرا چوتھا نمائندہ. پانچواں اور آخری نمائندہ, کہا کمر جھکی تھی؟ جھکی تھی. کہا میرا آخری نمائندہ. میں نے پہلے 5 نمائندے بھیجے, آخری میں خود آیا. بات ختم ہو گئی, میں نے پڑھ دی, آپ نے سن لیا, 5 منٹ تمام. یہ بتاؤ کہ جو نمائندے ملک الموت نے یعقوب کے پاس بھیجے, تم میں سے کون ایسا ہے جس کے پاس وہ 5 نمائندے نہیں آتے؟ ختم ہو گئی. وہ 5 نمائندے جو ملک الموت نے یعقوب کے پاس بھیجے, تم میں سے کون سا ایسا ہے جس کے پاس وہ 5 نمائندے نہیں آئے؟ کیا تمہاری دہاڑ میں درد نہیں ہوا؟ ہوا, مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ آنے والا ہے. تم نے سوچا کہ دانت میں درد ہے, چلو کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں. نارملی ڈاکٹر دانت سب کے نکلتی ہے. چلے کیا جب یعقوب کی داڑھی سفید ہوئی وہ نمائندہ تھا, تمہاری داڑھی سفید نہیں ہوئی, مگر تم یہ سمجھے کہ تو سب کی ہوتی ہے. خضاب لگا لو, کام ختم ہو جائے. کیا سب کی بینائی جب کمزور ہوتی ہے تو سوچتا ہے؟ نہیں. ہر آدمی جا کے کہتا ہے کہ آنکھوں کا ٹیسٹ کراؤ, چشمہ لگا. اللہ کا کام نمائندے بھیجنا ہے, توجہ کرنا ہمارا اپنا. جو 5 نمائندے یعقوب کے پاس آئے تھے, وہی 5 نمائندے ہمارے پاس آتے ہیں. ایک بھی اس مجمع میں ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس وہ 5 نمائندے نہ آئے ہوں. مگر افسوس, نہ یعقوب کو نے توجہ دی. کیا ایسا ہوگا کہ رشتے دار رہیں گے مگر جنازے تو ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ کسی نے سوچا تھا؟ نہیں. کیا ایسا زمانہ کسی نے دیکھا تھا کہ پورا خاندان میں موجود ہوگا اور جنازے ٹرالی سے لے کے جائیں گے؟ نہیں. مگر یہ دور آیا, کسی نے نہیں سوچا تھا, مگر امام نے اس کی بشارت دی تھی. جب کسی نے آگے پوچھا مولا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے, آپ نے فرمایا کیا تم نے جنازے دیکھے ہیں؟ اس نے کہا مولا ہزاروں جنازے دیکھے. کہ جنازے دیکھنے کے بعد بھی نصیحت کر رہا, جنازے سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ اس نے کہا مولا جنازے میں کیا نصیحت ہے؟ فرمایا جب بھی جنازہ دیکھا تو سوچا کرو جس طرح آج یہ جا رہا ہے کل ہمیں بھی جانا ہے. اور اگلا جملہ جو کہا مولا نے وہ اس زمانے کے لیے کہا. فرمایا اور دل میں سوچا کرو کہ اسے تو 4 کاندھے مل بھی گئے, کیا پتا کاندھے ملے. یہ وہ زمانہ ہے, کیا پتا غسل ملے نہ ملے, کیا پتا کفن ملے نہ ملے, کیا پتا کاندھے ملے.
یہ آخری زمانہ ہے. آپ بہت جلد اپنے زمانے کے امام کی حکومت اور اس کے ظہور کے قریب ہوتے ہیں. یہ سب علامتوں میں سے ہم اسے مانے نہ مانے, ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں وہ تو علامت ظاہر کرتا چلا جائے. یاد رکھیے, یہ زخم کبھی بھر نہیں سکتا. جو زخم دل پہ لگتا ہے یہ کبھی پر نہیں ہوتا. ہوتا ہے دو صورتوں میں, یا کربلا والوں کی تاریخ پڑھ کے, یا پھر وقت کی مرہم ہے جو ہر زخم والوں کا نام جب آتا ہے تو کچھ شخصیتیں ابھر کے آتی ہیں. اسی شخصیت کو ہم اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور اپنے زخم کے مطابق اس کا تذکرہ کرتے ہیں. کوئی ماں اس دنیا سے جاتی ہے تو فاطمہ کے مسائل پڑھتے ہیں. کوئی باپ اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم حسین کے مسائل پڑھتے ہیں. کوئی بھائی جاتا ہے تو عباس کے مسائل پڑھتے ہیں. کوئی بیٹا جاتا ہے تو نیبر کے مسائل پڑھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دل کو سکون مل سکے. مرحوم سخت ہے, خدا کے قسم سخت ہے. باپ کی موجودگی میں بیٹے کا جنازہ بہت سخت. خدا کسی باپ کو یہ زخم نہ دے کہ وہ اپنے بیٹے کے جنازے کو دیکھے. بہت سخت ہوتا ہے. مگر ابھی الحمدللہ سماج میں بہت کچھ ختم ہو گیا, بہت کچھ ختم کر دیا. اس زندگی نے ہم سے بہت کچھ لے لیا, مگر ابھی اتنی حص باقی ہے کہ اگر صحیح باپ کے سامنے بیٹے کا جنازہ ہو, سماج اور بستی والے اس باپ کو بیٹے کے جنازے تک جانے نہیں دیتے. وہ کہتے کہ وہ کہتے کہ جاتے برداشت نہیں کر پاتے. یہ سب نہیں برداشت کر پائے, نہیں برداشت کر پائے. سب ہوتا ہاں خدا کی قسم یہ سب تو جانوروں نے برداشت نہیں کیا. اسلام کے سامنے دوبارہ کرتے ہوا ہے. دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اونٹ میرا ہے, میرا ہے. مگر اس عرب نے جملہ عجیب کہا, یا رسول اللہ میرے پاس دلیل ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے. پیغمبر نے کہا کیا دلیل ہے کہ اگر آپ سے نہر کریں گے اور اس کا دل نکالیں گے تو اس دل پہ کالا داغ ہوگا. پیغمبر نے کہا تجھے کیسے پتا ہے کس کے دل پہ کالا داغ ہوگا؟ میں جانتا ہوں کس کے بیٹے نے اس کے سامنے درد ہوا. تو یہ سننا تھا پیغمبر نے حسین کو بلایا اور بلا کے گریبان صاف کر کے سینے کا غسل لینا شروع کیا. صاحب نے کہا خیر تو ہے یا رسول اللہ, آپ حسین کا غسل کیوں لے رہے؟ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جانور برداشت نہیں کرتے. ارے میرا حسین, ارے اکبر کوئی دم نہ دے. سخت ترین مرحلہ ہے, آپ کے لیے سخت ترین مرحلہ ہے. اس کا سب بیٹے کا سب, ایک ماں کے لیے سخت ترین لمحہ ہے. اس کا سب بیٹے کا سب. آپ کو میں نے غصہ دے دیا, اب ماں کے لیے سب جناب اکبر کا جنازہ لائے بنا حسین اور لا کے خیمے میں رکھا. بوار کی زینب سب انڈیا نظر آ رہی ہے مگر تمہیں لیلا نظر نہیں آ رہا. ذرا جاؤ اگر تم ماں کو بتا دو دیکھیے جناب زینب آواز دی ہے. اب کیا دیکھا پہنچنے لگے تو جناب لیلا سجدہ شکر میں اور شکر پروردگار ادا کر رہی ہے. تو جناب زینب نے تیرے خیمہ میں کھڑو کے کہا بھابھی اکبر آ گیا, بھابھی اکبر آ گیا. یہ کہنا تھا بیوی اٹھی. اٹھنے کے بعد کبھی اس کو دینے گئی, کبھی اس کو دینے گئی, کبھی اس کو دینے جا رہی. جب چاروں کوٹوں میں جا چکی تو جناب زینب نے جملہ کہا کہ بھابھی آپ کیا تلاش کر رہی ہے؟ ارے گھر دروازے کی طرف بڑھ گیا تو ماں نے جملہ کہا کہ بیوی میں تلاش کچھ نہیں کری. کیا کروں جب سے تم نے کہا اکبر آ گیا, میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. سخت ہے, سخت ہے. اس کے بعد سب سے سخت کس کے لیے؟ بہن کے لیے سخت. خدا بہن کو بھی صبر جمیل ہے. بہن کے لیے صبر کی مصیبت کیا؟ ہاں بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا نازک ہوگا. احساس نہیں ہوتا آپ کو کتنا نازک ہوگا. یاد رکھیے بھائی کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے بہن تڑپنے لگتی ہے. میرا بھائی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے. یہی کیفیت تھی سغرا کی اور علی اکبر. جب علی اکبر کے سینے
میں بچی لگی نا تو حسین نے آج میرا میرا کیا چاہتے ہو تو بابا چلتے وقت سکرا سکانا کیا میں سکرا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. حسین نے روکنے کو مدد کیا میرے لال دیکھ لے. حسین نے دیکھ رہا دکھانا شروع کیا. کہا بابا میں نے دادی کی پوری حویلی دیکھ لی مجھے کہیں بھی سکرا نظر نہیں آئی. جب لال بازار رہے تو بابا پورا بازار مدینہ دیکھ لیا سکرا نظر نہیں آئی. تو مسجد نبوی دیکھ لے تو بابا سکرا نظر نہیں آئی. تو روزے رسول میں دیکھ لے تو بابا سکرا نظر نہیں آتی. میں بابا حسین نے میرے لال کو کہا تھے کہاں تو نے آخری قدم زمین مدینہ سے اٹھایا تھا. اب جو دیکھو نے کیا دیکھا ایک ضعیفہ بیٹھی ہے. تو بابا سکرا نہیں وہ ضعیفہ ہے جس کی کمر جھک چکی ہاتھوں میں اثر حسین نے نظر بہت سے اکبر نے چیخائی اے بابا یہ تو سکرا ہے تو انتظار سکرا اس کے بعد حساس ترین رشتہ ہوتا ہے بھائی کا بھائی سے. سخت ہوتا ہے جانتے کتنا سخت ہوتا ہے اتنا سخت ہوتا ہے کہ جب حسین جیسے بھائی کو آواز آئی نا مولا میرا آخری سلام تو حسین نے کمر پکڑ کے مسیحا پڑھا عباس میرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. مسیحا حسین کا مندر میں موجود ہے. اگر داڑھی کا دلہا جانتے سنیں گے کیا پہنچے حسین بھائی کے لاشے کو پہنچے غصہ دینا ہے نا بھائیوں کو پہنچنے کے بعد تو تم نے بلایا ہم کہاں گئے لاشا کا لفا کہتے ہیں آقا معاف کر دیجیے گا معاف کر دیجیے گا میں آپ کے سوال کو نہیں پوچھ سکتا کیوں اس لیے میرے بازو کر چکے جب انسان زمین سے اٹھا ہے ہاتھوں کا سہارا ہے. اب حسین نے جملہ کہا اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا غریب تھا حسین. بھائی کا درد کیا ہوتا ہے کہتے ہیں عباس تیرا غریب بھائی آ گیا. جو کہا غریب بھائی آ گیا تو ایک مرتبہ عباس سے کہا مولا میں تو امیر چھوڑ کے آیا تھا کہ اتنی جلدی غریب کیسے ہو گئے. تو حسین نے جواب دیا کہتے بھائی جس کا جواب بھائی ہو جائے وہ غریب ہوتا ہے. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. سوال میں سلمان باپ ماں بہن بھائی اس کے بعد ایک رشتہ ہوتا ہے وہ باپ کا رشتہ ہے. اولاد سے وہ بیٹا ہو بیٹی بہت زیادہ منسوخ ہوتا ہے بہت زیادہ منسلک ہوتا ہے. اتنا درد ہوتا ہے. سنیں گے جب حسین چلے اور آخری وقت میں گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑے کی لگام کو ہلایا گھوڑا نہیں ہلا. اس نے اپنی بے زبانی سے باہوں کی طرف اشارہ کیا. حسین نے چھو کے دیکھا سینے پر سونے والی سکینہ. حسین گھوڑے سے سکینہ کو لیا سینے سے ہلایا. بس ایک جملہ کہا سکینہ نے جس جملے نے حسین کو زیر خنجر پہ بلایا. سکینہ کہتی ہے بابا بابا ابھی خیمے میں خواتین بات رہے آپ کے جانے کے بعد میں یتیم ہو جاؤں گی. حسین نے کہا ہاں میری بچی یتیم ہو جاؤ. سنو کہ سکینہ نے کہا کیا جملہ کہا جس پہ حسین کرو میرے پاپا کو یتیم تو ہوتا ہوں مجھے یہ بتائیے یتیم کہتے کسے ہیں. اب حسین کیا بتائے کہ یتیم کسے کہتے ہیں. بس حسین نے کہا تھا اے میری بچی جب سامنے غریبہ سیبل تمام سے مارے سمجھنا یتیم ہے جب سامنے غریبہ تمام سے لگا سکینہ نے رفتہ کرم کیا اے بابا میں یتیم ہو گئی مجھے احساس ہے. جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا مجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے. تمام میرے تیری حاجات کو پورا فرما. میرے اللہ تو رحیم ہے.
دروازے خیر سے عطا فرما علماء حق کا سایہ سب کو برقرار فرما میرے نام واسطہ محمد محمد کا ہمارے بارے سے رحمت عظیم فرما ہمیں سرکار کے عالم شان شمار فرما ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معصوم سے انصاف